أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 37 ہے، آیت نمبر 37۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 36 کے تعلق سے کافی تفصیلاً ہم نے سنا۔ آیت نمبر 36 کو آیت نمبر 35 کے ساتھ جوڑ کر ہم نے ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم نے سماعت فرمائی۔ آئیے آیت نمبر 37 کی طرف بڑھتے ہیں، جو اسی مضمون سے جڑی ہوئی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَتَقَبَّلَهَا، لہذا قبول کیا اس کو ربها، اس کے رب نے۔ کس کے رب نے؟ عمران کی بیوی کی طرف اشارہ ہے، اور ہاں کی ضمیر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہے۔ تقبلها، لہذا قبول کیا حضرت مریم کو عمران کی بیوی کے رب کی طرف سے۔ عمران کی بیوی کا جو رب ہے اس نے حضرت مریم کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ قبول کس طرح کیا؟ بقبول حسن، بہت ہی بہتر طریقے سے، اچھے انداز سے، احسن طریقے سے، حسن اور خوبی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظر کو قبول کیا۔ جو نظر پیش کی گئی تھی اللہ نے اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اتنا ہی نہیں، جو نذرانہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نذرانے کو، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ انبتہا یعنی کہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بیج کو زمین میں
بونے کی طرف. انبتہا یعنی پروان چڑھانا، پرورش کرنا. نباتن یعنی بہت اچھے طریقے سے. اسی سے ہمارا اردو کا جو ایک لفظ بنتا ہے نباتات، یعنی کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، باٹنی جس کو کہتے ہیں، تو وہ پیڑ پودوں کے تعلق سے، پیڑ پودوں کا ایک بیج جب بویا جاتا ہے زمین میں تو وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ عمران کی بیوی نے اللہ کی راہ میں ایک بیج بویا، اللہ نے اس بیج کو قبول کیا اور پھر اس کو خوب پروان چڑھایا. کیسے؟ وہ بھی حسنا، بڑے اچھے طریقے سے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا اور ان کی پرورش بھی ایک بہت ہی بہترین ماحول میں، نبی کی صحبت میں، نبی کی نگرانی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پرورش چڑھائی. ظاہر سی بات ہے نبی کا جو ماحول ہوگا، وقت کے نبی کا، وقت کے رسول کا جو ماحول ہوگا واقعی وہ بڑا ہی زبردست ہوگا، علمی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے. تو اللہ کہتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی اچھے طریقے سے ہم نے ان کی پرورش کی. اس پرورش کے لیے ذمہ دار کس کو بنایا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے ان کا کفیل، کفیل ہم آپ تو اردو لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی کہ نگران کار، جو نگرانی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کفیل. جیسے لوگ یہاں سے سعودی عرب وغیرہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی کفیل کے انڈر میں انہیں کام کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ آزاد ویزا پر چلے جائیں یا وہاں پر اپنا خود کا بزنس کھولیں، تب بھی کسی نہ کسی کفیل کے انڈر میں وہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کفیل ان کا نگران کار ہوتا ہے، ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا ریسپانسبل پرسن ہوتا ہے. تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو کہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی دخل علیہا داخل ہوتے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف زکریا علیہ السلام، کسی کی طرف، المحراب، محراب کہتے ہیں حجرے کو، کمرے کو، روم کو. ہم لوگ عام طور پر اردو کے ادب میں محراب کسی طاق کو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں محراب کہتے ہیں حجرے کو، ایک روم کو اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ کیا گیا ہو، کسی چیز کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ محراب. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، ان کے حجرے کی طرف، ان کے کمرے کی طرف، وجد عندہا رزقا، تو وہ پاتے، وجد عندہا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، رزقا، رزق پاتے، پھل فروٹ ان کے پاس پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، جب یہ معاملہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار جب ہوا کہ جب بھی ان کے پاس داخل ہو رہے ہیں تو ان کے پاس پھل فروٹ پا رہے ہیں، تو ایک دن پوچھ ہی دیا، اے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ سوال سے معلوم ہوا کہ جو کفیل تھے وہ خود تو لا کر نہیں دیتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں اور حجرے میں کوئی داخل ہوتا بھی نہیں تھا. تو پھر یہ پھل فروٹ کہاں سے آتے تھے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، ایک معمہ سا بن رہا تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ پھل فروٹ تمہارے پاس آتے کہاں سے؟ قالت
हुव मिन इंदिल्लाह। जवाब में कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने कि ये मेरे रब अल्लाह की तरफ से आते हैं। हुव मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फल फ्रूट है जो मुझे दिए जाते हैं। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क देता है जिसके लिए चाहे बेहिसाब। ये दलील दी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कि ये फल आते कहाँ से है, तो दलील इस बात की दी कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क दे। इशारा किया इस बात की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को खिलाने पर आ जाए तो ज़राइयों का भी अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं होता, मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को देना चाहे तो बगैर किसी ज़रिए और असबाब के भी उस तक वो चीज़ पहुँचा दे, बिग़ैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब के भी अल्लाह तबारक ताला बेहिसाब देता है जब वो देने पर आ जाए। इससे पहले कि मैं ऊपर की आयतों को और आपके आगे मज़ीद तशरीह करूं कि जब अल्लाह तबारक ताला देने पर आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी पर एक मज़ाहिया सा वाक़या है, और वाकई अल्लाह तबारक ताला की तरफ तवक्कल और भरोसा दिलाने वाली चीज़ है, समझने की चीज़ है। इसलिए ज़हन बात याद आ गई तो बयान कर रहा हूँ। इस आयत के ज़िमन में कोई ख़ास तफसीर वगैरह तो मौजूद नहीं है जिसको हम क्या कहते हैं कॉन्सनट्रेट करके या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर समझना है। इसके ताल्लुक़ से सिर्फ तशरीह ही है। आइए एक छोटा सा वाक़या आपके आगे रखता हूँ कि देखिए अल्लाह तबारक ताला अगर खिलाने पर आ जाए तो मार मार कर भी खिलाता है। अल्लाह तबारक ताला अगर किसी बंदे को खिलाने पर उतर आ जाए तो मार मार के भी खिला सकता है। इस ताल्लुक़ से देखते हैं कि एक मर्तबा मज़ाहिया टाइप का है, कॉमेडी टाइप का है। एक मस्जिद में, एक गांव में एक मस्जिद थी, वहाँ पे मौलवी साहब बयान दे रहे थे। बयान बार बार इसी बात पर दे रहे थे कि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह जब खिलाने पर आए तो मार मार कर खिला सकता है। एक वाक़या उन्होंने जो भी था जैसा भी था एक वाज़ और नसीहत के अंदाज में बात बार बार प्रेशर डालकर ट्रेस देकर बयान कर रहे थे फोर्स के साथ। एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था, उसने सोचा कि अगर मैं न खाना चाहूँ तो अल्लाह कैसे खिलाएगा, अगर मैं ही न खाना चाहूँ तो अल्लाह कैसे खिलाएगा। इसने ठान ली कि अब देखता हूँ मुझे अल्लाह कैसे खिलाता है। बहरहाल गाँव खेड़े का माहौल ऐसा ही अजीब गरीब टाइप का होता है। इसी किस्म के लोगों को बद्दू लोग भी कहते हैं, यानी जो बिल्कुल अल्लड़ किस्म के होते हैं। अब घर में जाकर बैठ गया, सुबह से दोपहर का वक्त होने को आ गया। माँ ने कहा बेटा सुबह से खाना नहीं खाया, खाना खा ले। कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। माँ ने सोचा भूख नहीं लगी होगी, छोड़ दिया। असर का वक्त होने आ गया, माँ परेशान हो गई। माँ उसके पास आई, खाना लेकर कहा कि बेटा सुबह से खाना नहीं खाया, खाना खा ले। बेटा नाराज होकर छत पर जाकर बैठ गया। माँ ने कहा बेटा मुझसे कोई गलती है तो बयान कर दे, पर खाना तो खा ले। जब माँ का इसरार बढ़ने लगा तो उसने सोचा कि अगर मैं घर में रहूंगा तो माँ के दबाव में आकर कहे मैं खाना न खा लूँ। तो वहाँ से भाग निकला, जंगल की तरफ चला गया और एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। अब माँ तो माँ है, बड़ी मोहब्बत करने वाली है। कुछ देर बाद माँ भी उस जगह पर आई, टिफिन लेकर, टिफिन बॉक्स लेकर, तोशा लेकर उसके पास आई। जैसे माँ को आता हुआ देखा तो झट पेड़ पर चढ़ गया। माँ ही कहा बेटा नीचे उतर और खाना खा ले, सुबह से भूखा है, क्यों नहीं खा रहा है, क्या नाराजगी आखिर। माँ भी आखिरकार थक गई और कहा कि ठीक है, ये तोशा यहीं रख कर जा रही हूँ, जब भूख लगे तब नीचे उतर कर खा लेना। माँ चली गई, तोशा वहीं रखा हुआ है। रात हो गई। अब कुछ जंगल का सा माहौल था। चंद डाकुओं का वहां से गुजर हुआ, चंद डाकुओं का वहां से गुजर हुआ।
اتفاق سے اسی پیڑ کے پاس رکے. دیکھیں ایک واقعہ ہے، یہ صرف کہانی ہے، کسی قسم کا دینی دلیل نہیں بن سکتی ہے. نصیحت اسی کو کہتے ہیں، مثال اسی کو کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں دی ہیں، پیارا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مثالیں دی ہیں. بہرحال ڈاکوؤں کا قافلہ وہاں سے جب گزرا تو اسی پیڑ کے پاس رکا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. دیکھا تو اچھا والا کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. تو سب نے سوچا کہ وہ کھانا کھا لیا جائے کیونکہ وہ بھی بھوکے تھے. جیسے کھانے کو نکالا، نوالا بنایا تو ان کا سردار تو سردار تھا، ہوشیار تھا، کہا کہ رک جاؤ، کوئی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگائے، نہ کھائے. ہو سکتا ہے کسی نے یہ ترکیب لگائی ہو، کسی نے یہ پلاننگ کی ہو کہ ہمیں زہر دے کر مار دے، اس لیے ہمارے اسی راستے میں کھانا انہوں نے رکھ دیا ہو تاکہ ہم اتفاق سے اس کو کھا لیں اور ہم سب ہلاک ہو جائیں، کوئی کھانا نہ کھائے. سب کے سب نے اپنا ہاتھ روک لیا. سوال یہ کھڑا ہوا کہ آخر کھانا کس نے رکھا، آخر کھانا کس نے رکھا. پریشان ہو گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اچانک سوئے اتفاق سے ایک شخص کی نگاہ پیڑ پر اوپر پیڑ پر گری. دیکھا تو بندر کی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ سردار مجھے مل گیا وہ شخص جس نے ہماری ہلاکت کے لیے کھانا یہاں پر رکھا ہے. سردار تیش میں آیا، کہا پکڑ کر لاؤ اس کو جو ہمارے ہلاکت کے لیے کھانا یہاں پر رکھا ہے ہمارے انتظام کے لیے. پکڑ کے لایا گیا. کہا گیا کھانا کیوں رکھا؟ کہا میں نے نہیں رکھا، میری ماں نے رکھا. جھوٹ بولتا ہے. کیسا کھانا ہے یہ؟ زہر ملایا تو نے؟ کہا نہیں ملایا میں نے. جھوٹ بول رہا ہے. کہا زہر نہیں ملایا تو کھا کے بتا. کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. مطلب اس میں زہر ضرور ہے. کہا زہر نہیں ہے، پھر کھا کے بتلا. کہا میں نہیں کھاؤں گا. اب تو تیرے کو کھانا پڑے گا، تو کھائے گا تو ہم آگے ہاتھ لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے. جب وہ لڑکا بھی نہیں مانا تو ڈاکو ہوتے ہیں، تھوڑے سے سرکے ہوتے ہیں، غصہ آ گیا، طیف میں آ گئے. اس کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ آخرکار اس نے ہمت ہار دی. ڈاکو نے مار مار کر اس کے منہ میں نیوالے ڈالتے گئے، مار مار کر اس کے منہ میں نیوالے بنا مار کے ڈالتے گئے. کھاتا گیا اور روتا گیا اور بولتا گیا اللہ اب مجھے تجھ پر یقین ہو گیا کہ تو کھلانا چاہے تو مار مار کر کھلائے، تو کھلانا چاہے تو مار مار کر. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے پر اتر آئے، کسی کو کھلانے پر اتر آئے تو کسی ذریعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اسی طرح جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل فروٹ آتے تھے، گرمی کے دنوں میں سردی کے موسم، گرمی کے دنوں میں سردی کے پھل فروٹ اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل فروٹ آیا کرتے تھے. جس کو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کہ اے مریم یہ تو میں تو لے کر نہیں آتا ہوں، پھر یہ تمہارے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. گویا کہ یہ بغیر کسی ذریعے کے حضرت مریم علیہ السلام تک دنیاوی بظاہر ظاہری ذرائعوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام تک یہ پھل اور فروٹ پہنچایا کرتا تھا. تو کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے میرے پاس آتا ہے. اور اس بات کی دلیل جو دی وہ یہ دی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے بے حساب اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیتا ہے. آیت نمبر 37 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37. اللہ نے کہا اس کی ابتدا میں تقبلها ربها بقبول حسنا، عمران کی بیوی نے جو نذرانہ پیش کیا تھا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اللہ کی راہ میں جس کو وقف کیا تھا، اللہ نے اس کو قبول کیا، بہت اچھے طریقے سے قبول کیا. اتنا ہی نہیں، اس کی پرورش بھی بہت اچھے انداز میں اللہ نے کی. اس کو خوب پروان چڑھایا کہ اس کو ایک نبی کی صحبت کا ماحول دیا، نبی کا ماحول دیا، اور وہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام. سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کے
کی صحبت میں، ان کی نگرانی میں، ان کی کفالت میں کیوں دیا گیا؟ کہ دوسرے پیغمبر نہیں تھے یا دوسرے افراد نہیں تھے؟ اس لیے دیا گیا کیونکہ سب سے پہلے یہ ان کے خالو تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ حالانکہ خاندان پورا نبوت کا خاندان ہے، بنو اسرائیل کا خاندان ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے خالو کی کفالت میں دیا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام۔ دوسری وجہ، ایک نبی سے بہتر اور کوئی کفیل ہو نہیں سکتا، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقلی اور سمجھ کے اعتبار سے تربیت دینے کے لیے نبی سے بہتر اور کوئی کفیل ہو نہیں سکتا، اس لیے ان کو ایک نبی کی کفالت میں دیا گیا۔ تیسری چیز سے معلوم ہوتی ہے کہ واقعی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے اچھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں اس کو رکھے۔ اگر ہمارے بچوں کی تربیت ہر روز صبح صرف اسکول جانے اور آنے کے بعد، ٹیوشن جانے اور آنے کے بعد ہی ان کا وقت اگر پورا ختم ہو جاتا ہے، بچا کچا وقت ٹی وی دیکھنے میں، گیمز کھیلنے میں یا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اگر ان کا وقت گزر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں وہ تربیت حاصل نہیں ہوگی ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، جو ایک دیندار کو ہونی چاہیے۔ ان کے لیے ایک ایسا بھی وقت مقرر کرنا چاہیے جس سے انہیں ایک دینی ماحول مل سکے جہاں سے انہیں دین کا علم حاصل ہو۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ایک یہ ہوتا ہے، آج کل کے ماحول کے مطابق بتلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اصول، یہ ضابطہ کچھ زمانے کے بعد بدل جائے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے یہ ضابطہ کچھ اور انداز میں ہو، پر آج کل کے ماحول کے حساب سے اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، انہیں دینی اعتبار سے صحیح سالم بنانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ایسے مجالس سے جوڑ لے جہاں پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہو، سمجھائی جاتی ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں سمجھائی جاتی ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ جب اپنے آپ کو اس کام پر لازم کر لے گا تو جہاں بھی جائے اپنے بچوں کو لے کر چل جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے بچے بار بار ایسے ماحول کو دیکھیں گے جہاں اللہ کی بات کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، آیت مبارکہ کی بات کی جا رہی ہے، سنتوں کی بات کی جا رہی ہے، بدعتوں سے نفرت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور توحید کی بات کی جا رہی ہے، شرک کے رد کی بات۔ بچے جب سنیں گے، دیکھیں گے، اس ماحول میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تو ان کے ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اس طرح پروان چڑھیں گے کہ دین ان کے دل و دماغ میں گھومتا رہے گا۔ یہ ماحول دینے کا ایک طریقہ، بھلے آپ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے دے رہے ہیں، مگر یہ 2 گھنٹے بڑے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں تو حضرت مریم علیہ السلام کو 24/7 ایک نبی کی کفالت میں دے دیا گیا تھا۔ وقت کی پھر وہ کس اعتبار سے تربیت یافتہ ہوں گے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور اہم نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس بن موسم کے پھل اور فروٹس دیکھتے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں کرامت۔ حضرت مریم علیہ السلام کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی عورتوں میں سے کسی کو نبی اور رسول نہیں بنایا۔ جتنے نبی اور رسول آئے سب کے سب مرد ہی تھے، رجال ہی تھے۔ تو مریم علیہ السلام ایک عورت تھی، یہ نبی اور رسول تو نہیں ہے۔ ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اس کو کہتے ہیں خرق عادت امور، یہ کرامت ہے۔ خرق عادت
یعنی عام عادت کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے اس کو کہتے ہیں کرامت. اگر یہ کسی ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے تو یہ کرامت، اور اگر یہی خرق عادت امور کسی نبی اور رسول کے ہاتھ ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، بہت زیادہ بدعقیدگیاں اور شرک اور کفر تک پایا جاتا ہے، صرف معجزے اور کرامت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے. معجزہ اور کرامت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات، معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہتے ہیں. یعنی خرق عادت امور ہے، مطلب نارملی جو کام نہیں ہو سکتا اگر وہ ہو جائے، خاص طور پر بغیر کسی ذریعہ اور اسباب کے، اس کو کہتے ہیں معجزہ اور کرامت. اب معجزہ اور کرامت کو کی ڈیفینیشن بتلاتے ہوئے، اس کی تعریف بتلاتے ہوئے یہ کیوں بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ بغیر کسی ذریعے اور اسباب کے وہ کام ہوتا ہے یا کچھ کام ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا وہ عالم اسباب ہے. جو کچھ ہوتا ہے ہر چیز سبب کی بنیاد پر ہوتا ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ اگر ہم کہیں کہ 99% کتنے 99% دنیا میں جتنے کام ہو رہے سب کے سب سبب کی بنیاد پر ہے. کتنے 99% سبب کی. اب جو 1% ہے جو سبب کے بنا ہوتا ہے، سبب اور ذریعے کے بنا ہوتا ہے، اسی کو معجزہ یا کرامت کہتے ہیں. یہ 1% آج میں انبیاء کا دور ختم ہو چکا ہے اس لیے 1% کا دعویٰ کر رہا ہوں. اور اس 1% میں جتنے کروڑہا اولیاء اللہ اس دنیا میں ہوں گے فی الوقت، 1% میں قیامت تک بھی آئیں گے تو 1%، کیونکہ نارمل اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عالم اسباب بنایا. عالم اسباب کا مطلب اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس کی بھوک نہیں مٹے گی. کسی کو پیاس لگی ہے جب تک پانی نہیں پیے گا تب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یہ ذریعہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سمندر میں گر جائے، تیرنا آتا ہے تو بچ کر آئے گا، سمندر ندی وغیرہ جہاں سے بچ سکتا ہے. یہ ذریعہ ہے سمندر کی ہلاکتوں سے بچنے کا. اسی طرح چھری کا کام ہے کاٹنا. کیا چھری کا کام؟ کاٹنا. وہ ذریعہ ہے کاٹنے کا، وہ کاٹے گی ضرور کیونکہ وہ ذریعہ ہے. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 99% اس دنیا کو اسی سبب کی بنیاد بنایا. اسی وجہ سے غور کیجیے، آپ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اسی وجہ سے جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو سکے. بیکاز دے گاٹ اے سسٹم سمجھتے ہیں؟ بیکاز دے گاٹ اے سسٹم، ایک رول ملا انہیں، ایک فارمولا ملا. ایسا ہوتا ہے مطلب ہر بار ویسا ہی ہوگا. The whole universe is based on a rule, a system. بغیر رول اور سسٹم کی دنیا نہیں چل رہی ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی سائنٹسٹ حضرات، سائنسدان حضرات کامیاب ہوئے اسی رول کی بنیاد پر کہ ہر بار بارش برستی ہے تو ایک رول ہے. کیا ہے رول؟ کیا اصول ہے اس کا؟ کیا ضابطہ ہے؟ کہ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر آسمان کی طرف چڑھے گا، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی گندی جگہ سے کیوں نہ جائے. جب وہ بھاپ بنے گا تو آسمان کی طرف چڑھے گا، فلٹر ہوگا، بادلوں کی شکل اختیار کرے گا. اور وہ جب بادل یا اللہ چاہتا ہے وہ جب چلیں گے، اب جب انہیں زمین کی ٹھنڈی ہوا لگے گی تو وہ پانی جو آبی بخارات کی شکل میں تھا پانی بن کر نیچے گرے گا. یہ اصول و ضابطہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہی ہے. اسی وجہ سے سائنسدان اس بات کا پتہ لگا سکے کہ بارش ہوتی کیسی ہے. اگر اس میں رینڈمنس ہوتا، اس میں پروبیبلٹی کہ تھیریز اگر ہوتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی اچانک ہی بادل لال ہو جاتے، کبھی کالے ہو جاتے، کبھی گرین ہو جاتے، کبھی کسی پیڑ میں سے بارش برستی، کبھی کسی پہاڑ میں سے پھوارے نکلتے. بارش کے برسنے کا کوئی اصول ہی نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز اس کو سمجھ ہی نہیں پاتی. اس لیے کائنات
اصول کی بنیاد پر بنی ہے. اسی اصول کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو سبب کی دنیا بنایا. سبب جو بھی کام ہونا ہے بغیر سبب کے نہیں ہوتا. جس نے سبب کو سمجھ لیا he is the wisest man. سب سے عقل مند انسان ہے وہ جس نے سبب کو سمجھا کہ یہ سبب ہے, اس سے ایسا ہی ہوگا. توکل اور ایمان یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو, اللہ تو سبب کے بغیر کام کرنے والا ہے, میں نے سارے اسباب استعمال کیے کیونکہ میں عقل مند ہوں, تو نے مجھے عقل دیا, سارے اسباب استعمال کیے, اب تو میرا کام کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ سارے اسباب کے نہ ہوتے بھی تمہارا کام کر سکتا ہے, مگر عقل مند بندہ اللہ کا ہوا ہے جو اسباب کا استعمال کرے. جو لوگ اسباب کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کر دے, اللہ کبھی کرتا ہی نہیں ان کا کوئی کام. کیوں نہیں کرتے؟ یہ گارنٹی ہے, اس میں کوئی توکل, ایمان, بھروسہ, میں بہت متقی, ڈینگے مارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, شیخی بگانے کی ضرورت نہیں. میں بہت متقی, میں دعا کر لیتا تو ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دعا بھی وہی قبول کرتا ہے جہاں ذریعہ استعمال کیا جائے. مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہماری کند ذہنیں کھل جائیں. ایک شخص ہے, ٹرین میں بیٹھتا ہے, نکلتا ہے حیدرآباد سے بامبے کی طرف, اور نہیں, اورنگ آباد سے نکلتا ہے بامبے کی طرف, نکلتا ہے اور ٹرین میں مصلی بچھا لیتا ہے, اچھے سے وضو بناتا ہے, بہت ہی زبردست خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ کسی بھی طرح اس ٹرین کو حیدرآباد پہنچا دے. اورنگ آباد سے نکلتا ہے بامبے کے لیے اور دعا کرتا ہے, اللہ کسی طرح حیدرآباد کو مجھے پہنچا دے. وہ لاکھ دعائیں کیوں نہ کر لے, کبھی ٹرین پلٹ کر حیدرآباد کی طرف نہیں ہونے والی. کیوں؟ جو ذریعہ اس نے استعمال کیا وہ ذریعہ غلط ہے. ذریعے کا غلط انتخاب کرنا دعا میں تاثیر ختم کر دیتا. اس طرح آج بہت سارے مسلمان نہیں کرتے ہیں. جہاں کئی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی, بجائے ان کے لیے کچھ کرنے کے, اچھی دعا کرنے کے, دعا کرتے ہیں اللہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے. آپ کی اس دعا سے کبھی کیڑے پڑنے والے ہی نہیں. توپوں کیڑے کیوں لگیں گے؟ توپ کس سے بنے ہیں؟ لوہے سے بنے ہیں. لوہے اور اس میں جو فولاد ہے, بیسٹ سے بیسٹ جو میٹل ہے اس سے بنے, اس میں کبھی کیڑے پڑنے والے ہی نہیں. دعا بھی کیسی کرتے ہیں؟ بغیر ذریعے. تو اس طرح ذریعہ غلط استعمال کر کے دعائیں لاکھ کیوں نہ کرے, اللہ تعالیٰ دعا میں تاثیر نہیں رکھتا, دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ یہ دنیا 99% اسباب کی دنیا ہے. پہلے سبب استعمال کرے, اس کے بعد اللہ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرے گا اور انجام بھی صحیح نکالے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ ترجع الامور, ہر کام اللہ کی طرف پلٹا جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, ہر کام کا انجام نکالنا اللہ کیا. یہ تھا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ خرق عادت امور کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. خرق عادت امور وہ ہے جو کبھی ذریعہ اور اسباب کے بنا ہو جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں معجزہ ہے, کرامت. اگر نبی کے ہاتھوں اس کا صدور ہو تو وہ معجزہ, کسی ولی کے ہاتھوں اس کا صدور ہو تو وہ کرامت. اس سے معلوم ہوا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کے ماننے والے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء ہیں اور ان کے ہاتھ سے معجزے ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ کے ولی اولیاء اللہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. پہلے بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے. ان کے ہاتھ سے جو خرق عادت امور کا صدور ہوگا اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت بھی چیز موجود ہے. اب اس کا اقرار, اولیاء اللہ کا اقرار اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت کا اقرار, یہ ثابت نہیں کرتا کہ اولیاء اللہ کائنات کے تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. قطعی طور پر بات ثابت نہیں ہوتی. اولیاء اللہ کائنات کے تصرف کا اختیار رکھتے ہیں, یہ بات ثابت نہیں ہوتی. یہ ایک شرکیہ بد عقیدگی والا عقیدہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں
وہ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی سورج کو جو مشرق سے نکل رہا مغرب سے نکال لے، کبھی مصلی کو پانی پر بچھا کر نماز پڑھ لے. ایسے لوگ ولی ہوتے ہی نہیں جو ہوا میں مصلی بچھائے اور نماز پڑھ لیں. اور ایک کی عبادت تو کیسی ہے، جھانک کر دیکھا، میں نے 12 واقعہ بیان کیا بچے نے، تو معلوم ہوا کہ سر ایک کونے میں ہے، پیر ایک کونے میں ہے، دھڑ ایک کونے میں ہے، ہاتھ ایک کونے میں، عبادت چالو ہے. یہ ولی نہیں ہو سکتے. کائنات کا تصرف ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. ایک تو بڑا عجیب و غریب اردو کتاب زبردست عربی آیتیں حدیثیں اس میں پڑھ رہا تھا، ان کے حساب سے ولی کرامتی ولی کا تذکرہ ہو رہا تھا. جب بھی ان کو جوش آتا، لکھتے ہیں جب بھی ان کو جوش آتا تو چاقو چھری اٹھاتے، اپنا پیٹ اور گلا کاٹنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجذوب ولی تھے. اور فیروز اللغات اگر آپ اٹھائے تو اس میں مجذوب کا مطلب ہوتا ہے پاگل، پاگل ٹائپ کے. اب بول رہے ہیں پاگل، اصل میں مطلب ان کا الگ ہوتا ہے. مجذوب کہتے ہیں جذب ہونا، یعنی اللہ میں جذب ہو جاتے ہیں یا اللہ ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے. جذب مطلب ابزار. تو وہ چھری چاقو نکال اپنی گردن گلا کاٹنے کی کوشش کرتے. تو ایک دن کیا ہوا، کوئی تھا نہیں، تیش میں آ گئے. اس کو وجد کہتے ہیں، تیش میں آنے کو ایسے وجد میں آتے اور اپنا پیٹ کاٹ لیا اور ساری ہتھیلیاں باہر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگے رب العالمین کا دل رب العالمین سے ملنے کو کرتا ہے. رب العالمین کا دل کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے جہانوں کا رب میں، میرا دل ملنے کو کرتا ہے اس رب العالمین سے. کتنے رب العالمین ہوں گے؟ اگر اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت کا صدور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کا تصرف ان کے ہاتھ میں. اگر گردن بعض تو واقعہ ایسے ملیں گے گردن کاٹ کے بازو رکھ دی پھر بھی کلمہ جاری ہے، دھڑ بھی اپنا کام برابر کر رہا ہے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہی گردن تن سے جدا ہو گئی وہ سیدھا ختم ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو. انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرامت و معجزہ دکھانا چاہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے تیز، اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر ذبح کرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، حالانکہ چھری کا کام کاٹنا ہے، اس ذریعہ ہے. کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ 1% ہے. وہ کون سا 1%؟ وہ معجزہ ہے. اللہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے نہیں ہوا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی اتنا متقی اتنا پرہیزگار ہو جائے کہ اس کا 90% 1% میں چینج ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہونے والا. لوگ بولتے ہیں صاحب اتنی ریاضت ہم نے کر لی، اتنا اللہ کے راہ میں چل لیے کہ بسم اللہ بول کے اگر اسٹو میں پانی ڈال دیتے تو اسٹو چالو ہو جاتا. کبھی نہیں ہونے والا، اللہ قسم کھائے کہہ رہا ہوں. 1% اگر کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو تو آپ اس کو پوری لائف لانگ یہ فارمولا نہیں لگا سکتے. گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا، پانی ڈال دیا، پیشاب ڈال دیا، لوگ بولتے ہیں بسم اللہ بولتے گاڑی چالو ہوگی. قسم خدائی کبھی نہیں چلنے والی، نہیں چالو ہونے والی، گارنٹی ہے، دعویٰ ہے. اگر کوئی کر دے میرے سامنے تو میں کہوں گا وہ بہت بڑا جادوگر ہے، دھوکہ دے رہا ہے، شعبدہ بازی کر رہا ہے، کیونکہ بغیر ذریعے کی چیزیں نہیں چلنے والی. اگر کبھی ہو جائے تو یا تو معجزہ یا کرامت ہے. اب آئیے معجزے اور کرامت کے درمیان فرق کو دیکھ لیتے ہیں مختصر طور پر. معجزہ اور کرامت، سب سے پہلا فرق انبیاء کے ہاتھوں ہونے والا معجزہ، اولیاء کے ہاتھوں ہونے والا کرامت. دوسری چیز، انبیاء جو معجزہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے. اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت جو ہوتی ہے وہ کرامت کا صدور ہوتا ہے، کرامت ہو جاتی ہے، وہ چاہ کر نہیں کر سکتے. انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہوگا، ایسا کام کرو، اللہ کے حکم سے وہ کام ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے پاس جو کرامت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تیسرا فرق اس میں یہ ہے کہ معجزے کا صدور ہونے سے پہلے، جیسے مثال دے دیتا ہوں تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے. 100 سے زیادہ لوگ ہیں، پانی کی کمی ہے، نبی کے پاس، نبی کو حوض کے پاس لے جایا گیا جس میں 1 یا 2 بوند قطرے پانی ہے.
ایک ہے نبی اور ایک ہے ولی، فرق سمجھ لیجیے۔ نبی اس میں ہاتھ ڈالے گا تو نبی کو اس بات کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہی انہیں انفارم کر دے گا کہ تمہارے ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ حوض پانی سے بھر جائے گا۔ تو معجزے کا صدور ہونے سے پہلے نبی کو علم ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، مگر ہونے کے 100% چانسز ہیں، کیونکہ نبی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا، نہیں اپنے دل سے کوئی کام کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ اس کو وحی کرتا ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو معجزے کا صدور ہونے سے پہلے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر کرامت کا ظہور ہونے سے پہلے ولی کو قطعی طور پر اس بات کا علم ہوتا ہی نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بہت بڑا اور اہم فرق ہے، ولی کو اس بات کا علم ہوتا ہی نہیں کیسا ہونے والا ہے۔ اگر اس نے دعویٰ کر دیا کیسا ہونے والا ہے تو سمجھ لو وہ غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا حق انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ بغیر علم کے نبی بھی غیب کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہونے والا مستقبل کی بات اللہ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا آخری آیت میں 33 میں اللہ نے کہا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کچھ دیر کے بعد کیا کرے گا، کل سے مراد کچھ دیر کے بعد، یعنی مستقبل میں، فیوچر 1 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، 10 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، 10 سال کو بھی کہتے ہیں، مستقبل۔ تو مستقبل میں کیا کرے گا یہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے خزانوں میں سے خزانہ ہے، غیب کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے یہ کہ مستقبل میں، بھوشیہ میں کون کیا کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انبیاء بھی نہیں جانتے، اللہ تبارک تعالیٰ نبی ہونے کی وجہ سے ان پر وہی آتی رہتی ہے، اللہ انفارم کر دیتا ہے، پہلے سے مطلع کر دیتا ہے، پھر وہ بتلاتے ہیں۔ تو نبی کو معجزے کے ظہور سے پہلے علم ہوتا ہے کیسا ہونے والا ہے، ولی کو قطعی طور پر اس بات کا علم نہیں ہوتا کیسا ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ولی اس سے مطلع ہو جاتے ہیں، اس سے اطلاع پا لیتے ہیں۔ جس طرح وہ جو حوض کی میں نے مثال دی، نبی ہاتھ ڈالے انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ حوض پانی سے بھر جائے گا، ولی علم نہیں ہوتا، وہ آ جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں ولی حوض کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، دیکھے تو صحیح پانی کتنا ہے، ان کا ہاتھ اس پانی کو لگتے ہی حوض پانی سے بھر جاتا ہے۔ جب حوض پانی سے بھر جاتا ہے تب جا کے انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر دیا، حوض پانی سے بھر گیا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی کہاں سے آیا پتہ نہیں، اللہ نے کر دیا۔ ہونے کے بعد ولی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے کیا، ولی کو بعد میں معلوم پڑ رہا ہے۔ اب جب یہ معجزے اور کرامت یہ فرق جب معلوم ہو گیا تو آپ اس پہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جھوٹی کرامتیں سنا کر جو بعض علماء سو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بالکل قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 25 سال پہلے جو کشتی ڈوبی ہوئی تھی، سمندر میں ہاتھ ڈالا، آپ نے دیکھے ہوں گے بعض جگہ دکانوں بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے، کشتی اتنی سی نظر آ رہی ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے کیا پتہ نہیں، مطلب انہیں اس بات کا علم تھا، یقین تھا کہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو کشتی باہر نکلے گی۔ جب کشتی نکالی تو زندہ صحیح سلامت کشتی میں جیسی کو ویسی، اندر کے سارے افراد بھی جیسے کو ویسے۔ 25 سال یہ کیا یقین تھا تبھی تو ہاتھ ڈالا۔ اللہ کی قسم ولی کو وقت سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، بہت مشہور عوام میں پھیلا ہوا ہے، اس میں بھی دیکھیے آپ ولی کہا جا رہا ہے، اللہ کے نیک پہنچے بزرگ کہا جا رہا ہے، مگر غیب کا علم ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ ہے، بہت سارے لوگوں کی زبانی میں نے سنا، باقاعدہ کتابوں میں نے پڑھا جس میں قرآن کی آیت ہے، حدیث سے ہے، لکھنے والے واقعہ لکھنے والے ایک بہت پہنچے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے در پر ایک فقیر آیا، میرے در پر ایک فقیر آیا، صدا لگائی اور کہا کہ بھائی کیا یہاں پر کوئی مرنے کی جگہ ہے؟ میں نے فقیر کی آواز سنی تو بہت ہی ایزی لیا اس کو، نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے آ جا، یہاں پہ آ کے مر جا۔ واقعہ ہے، فقیر اندر آیا، اچھے سے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، جس جگہ مرنا والا تھا اس جگہ لیٹا،
اور مر گیا. یہ کہتے ہیں اس فقیر کو میں اتنا زیادہ نظر انداز کر رہا تھا, ایزی لے رہا تھا, بہت ہی کمتر سمجھ رہا تھا, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو مرنے سے علم ہو گیا کہ کس جگہ لیٹنا چاہیے اور کہاں مرنا چاہیے. مجھے جب اس پہنچے بزرگ کی حقیقت معلوم ہوئی, جو کہ فقیر تھا پہلے, پہنچے بزرگ کی جو حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اب یہ تو ایک لاش ہے, ایک لاش ہے, لاوارث ہے, کوئی ہے ہی نہیں, اس کا کفن دفن تو مجھے ہی کرنا پڑے گا. تو اس لاش کو اٹھایا, نہلانے گئے, نہلانے لگے, نہلایا اچھے سے, اب باقاعدہ الفاظ لکھے ہوئے سے, کفن پہنایا اس کو, قبر میں جیسے رکھنے لگے, رکھنے سے پہلے ہی آنکھیں کھول دی اس نے. کون؟ جو مرا ہوا تھا. آنکھیں کھول دی. میں نے پوچھا ہاں تو مرے نہیں؟ کہا اللہ کے ولی بھی مرا کرتے ہیں کیا؟ اچھا مرے نہیں, پھر بھی مٹی ڈال دی, دفنا دیا زندے کو. یہ کیا ہے یہ واقعہ؟ سورہ لقمان 31 آیت میں 33 اٹھائیے آپ. اس میں اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, بارش کب کہاں کتنی برسے گی اللہ ہی جانتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لڑکا لڑکی نہیں, لڑکا لڑکی, اچھا برا, ڈاکٹر انجینئر کیا بنے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. آیت کافی نہیں ہے, لفظی ترجمہ ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین. کھلا کھلا ڈائریکٹلی اللہ کی آیتوں کے خلاف واقعہ. پوچھا بھائی کوئی جگہ ہے مرنے کی؟ بتا ہاں آ جا, کہیں پہ پڑھ کے مر جا. اسی جگہ پر گیا, مطلب اس کو معلوم تھا یہ جگہ میری جگہ ہے موت کی. کیسے معلوم ہوا اللہ کے بندے؟ اور واقعہ کب کا ہے؟ آج سے 400-500 سال پرانا ہے واقعہ. ایسا بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ چلو بنو اسرائیل کے زمانے میں بہت سارے خلق عادت امور ہوئے ہیں, اس زمانے کی بات ہوگی. اور اگر نبی کی زبانیں ہمیں سنائی دے, سمجھ اگر ہمیں معلوم ہو تو یقین بھی کر سکتے ہیں. 400-500 سال پہلے نبی کے کئی زمانے کے بعد انبیاء کا دور ختم ہو چکا. جگہ پہ مرا, مرنے کے بعد نہلایا دھلایا, کفن پہنا, قبر میں ڈالا, آنکھیں کھولنے کی کیا ضرورت تھی, مر گئے تھے نا. اچھا ولی اللہ کے ولی زندہ ہے تو دفن کیوں کر رہے ہو؟ واپس نکال لینا تھا, لوگوں کے کام آ جاتے تھے بیچارے, ویسے ہی دفنا دی. یہ ہے بدعقیدگیاں. اللہ کے ولیوں سے کرامت کا صدور ہوتا ہے, اس کا مطلب کائنات کا تصرف ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہے, ان کی استطاعت میں نہیں ہے. یہ بدعقیدگی شرک ہے جو لوگ عوام میں, لوگوں کے اندر اس کو پھیلا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹلی قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ ہمیں ایسی بدعقیدگی اور شرک سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.